ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں، الواصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کے صحابی حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے میں نے سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمائے میری امت والو، میرے پروردگار عالم نے مجھے کتنے شاندار طریقے سے بھیجا، میری آمد کتنے اعلیٰ طریقے سے ہوئی، میرے اللہ نے میرے لیے انتخاب کیا، میرے اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ فرمایا میری امت والو، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمایا اللہ رب العالمین نے انبیاء میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹوں میں سے اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، آپ نے فرمایا پھر کنانہ سے قریش کو چنا گیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا گیا، واصطفیٰ لی من بنی ہاشم، پھر اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا ہے، اللہ نے میرے لیے انتخاب کیا، اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا گیا، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے آپ نے فرمایا مجھے چنا گیا، اتنے شاندار طریقے سے مجھے بھیجا گیا، اتنے کمال کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میرا آنا، میری آمد اور دوسرے انبیاء کا آنا، فرمایا میرا اور دوسرے انبیاء کا آنا اس کی مثال ایک شاندار محل کی طرح ہے، جسے بڑے شاندار طریقے سے بنایا گیا، شاندار طریقے سے اسے تعمیر کیا گیا، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ اس شاندار محل کو دیکھنے والے، اس کی شاندار عمارت کو دیکھنے والے تعجب کرنے لگے، کتنا حسین محل ہے، کتنا شاندار محل ہے، لیکن دیکھنے والوں نے یہ کہا اگر اس محل کی آخری اینٹ کو بھی رکھ دیا جاتا یہ محل مکمل ہو جاتا، محل کی تعمیر مکمل ہو جاتی، یہ شاندار محل مکمل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میری امت والو، میرے آنے کے بعد وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ، میرے آنے کے بعد نبوت کا محل بھی مکمل ہوا، میرے آنے کے بعد رسالت بھی مکمل ہو گئی۔ اتنے شاندار طریقے سے بھیجا گیا، فرمایا ختم بی البنیان وختم بی الرسل، میرے آنے کے بعد نبوت کا محل بھی مکمل ہوا، میرے آنے کے بعد رسالت بھی مکمل ہو گئی، میرے آنے کے بعد انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا، انبیاء آتے رہے، اللہ کی طرف سے احکامات ملتے رہے، فرمایا لوگوں میں سب سے آخر میں آیا، میرے آنے کے بعد نبوت کا محل بھی مکمل ہے، میرے آنے کے بعد رسالت بھی مکمل ہے۔ نبوت کے محل میں اب کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے، میں آ گیا، میری آمد ہو گئی، اللہ نے نبوت کا محل مکمل کر دیا، میرے آنے کے بعد اللہ نے رسالت اور نبوت کو بھی مکمل کر دیا۔ اس شان کے ساتھ آئے، اس مقام کے ساتھ آئے، نبوت کا محل بھی مکمل ہوا، اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو صرف نبی ماننا کافی نہیں، آپ کو صرف رسول ماننا کافی نہیں، اگر کوئی صرف رسول مانے اس کا ایمان بھی مکمل نہیں، اگر کوئی صرف نبی مانے اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں، رسول ماننے کے ساتھ آخری رسول ماننا ہوگا، نبی ماننے کے
ساتھ آخری نبی ماننا ہوگا. اگر کوئی صرف رسول مانے, اگر کوئی صرف نبی مانے, اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول کوئی نہیں, کیونکہ آپ صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہیں. اب صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ماننا ضروری ہے. آپ کی آمد کے بعد یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ نے مکمل کر دیا. پھر ارشاد فرمایا, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ نے فرمایا مجھے بھیجا گیا, میرے پروردگار عالم نے مجھے بھیجا. کتنی شان کے ساتھ بھیجا, کتنی فضیلت کے ساتھ بھیجا. فرمایا میری امت والو, فضلت علی الانبیاء بست, اللہ رب العالمین نے انبیاء پر 6 چیزوں میں مجھے خاص طور پہ فضیلت عطا فرمائی. 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی کے نبی کو نہیں ملی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, فرمایا ان میں سے کسی کو وہ 6 چیزیں نہیں ملی جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرما دی. ایسی شاندار آمد ہے, 6 چیزیں ایسی دے کر مجھے بھیجا گیا کہ وہ 6 چیزیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں, آپ کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, فرمایا ان میں سے اللہ نے کسی کو بھی وہ 6 چیزیں عطا نہیں فرمائی. وہ 6 چیزیں خاص طور پر اللہ نے مجھے دی ہے. یہ میرا اعزاز ہے. آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزوں میں مجھے فضیلت عطا کی گئی. 6 چیزیں خاص طور پہ دے کر مجھے بھیجا گیا. 6 چیزوں کے ساتھ خاص طور پہ مجھے مبعوث کیا گیا. آپ نے فرمایا لوگوں, ان 6 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے, اوتیت جوامع الکلمہ, میرے پروردگار عالم نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا. میرے کلام کی عبادت تھوڑی ہوگی لیکن مطالب کثیر ہوں گے, الفاظ قلیل ہوں گے لیکن معنی کثیر ہوں گے. میرے جتنے الفاظ ہوں گے ان کا معنی صرف اتنا نہیں ہوگا بلکہ ان کے معنی کثیر ہوں گے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی جتنی عبادتیں ہوا کرتی, مفہوم بھی اتنا ہی بنا کرتا, جتنی عبادت ہوتی مسائل بھی اتنے نکالے جاتے. مگر آپ کی یہ فضیلت ہے, آپ کی یہ شان ہے, آپ کا کلام تھوڑا ہوگا لیکن اس سے مسائل زیادہ نکلیں گے. اوتیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات عطا فرمائے. الفاظ عبارت کم ہے لیکن اس سے مسائل ایسے ایسے اخذ کیے جائیں گے کہ وہ بظاہر عبادت میں نظر نہیں آئیں گے لیکن عبادت کے اندر وہ چیزیں چھپی ہوں گی اور حدیث کے ماہر ان مسائل کو اخذ کر رہے ہوں گے. فرمایا اوتیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلام عطا کیا گیا. کیسا کلام عطا کیا گیا, ایک فرمان ہوا کرتا اس سے درجنوں کے حساب سے مسائل نکلا کرتے. اگر ہر مسئلے کے لیے الگ الگ حدیث بیان کر دی جاتی, ہر مسئلے کے لیے الگ حدیث کو ڈھونڈا جاتا, ہر مسئلے کے لیے الگ حدیث کو چنا جاتا. آج بخاری 6 جلدوں کے اندر ملتی ہے, پھر بخاری نہ جانے کتنی درجنوں میں ملتی, اس کا پڑھانا بھی مشکل ہو جاتا, اس کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا. امت کی آسانی کے لیے, امت کی سہولیات کے لیے, کیونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا, یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی, جدید مسائل آتے رہیں گے, جدید حالات بنتے رہیں گے. آپ کو کلمات ایسے دے دیے, ایسے جامع کلمات دیے, آپ نے جو کلمات فرمائے قیامت تک ان سے مسائل نکلتے رہیں گے. ایک ایک کلمے سے درجنوں مسائل نکلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک حدیث سے الگ مسائل نکالے, اسی حدیث سے امام مالک نے الگ مسائل نکالے, اسی حدیث سے امام احمد بن حنبل نے الگ مسائل نکالے, اسی حدیث سے امام ابو یوسف نے الگ مسائل نکالے, اسی حدیث سے امام محمد نے الگ مسائل نکالے. ایک ایک حدیث سے درجنوں کے حساب سے مسائل نکالے جاتے ہیں. قیامت تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل حدیث میں موجود نہ ہو. جامع کلمات, ایسے عجیب کلمات عطا فرمائے. مثال کے طور پہ 1-2 حدیثیں سنانے لگا. آپ نے فرمایا
مگر معنی کسی ہے نیتیں کرتے جاؤ اجر بڑھتا جائے گا، نیت کرتے جاؤ اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ نے ایک فرمان فرما دیا، فرمایا میری امت والو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ اب نیت کے کتنے مسائل نکالے، نیت کے مسائل اخذ کیے گئے۔ اچھی نیت کیا ہوگی، بری نیت کیا ہوگی، اچھی نیت کا انعام کیا ہوگا، بری نیت کا وبال کیا ہوگا۔ ایک حدیث سے درجنوں مسائل اخذ کر لیے گئے۔ ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، حسن اسلام میں سے یہ ہے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بے شمار مسائل نکلتے۔ ایک صحابی آیا عرض کرنے لگا کہ میری ماں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے والد کا مجھ پہ کیا حق ہے۔ آپ نے دو جملوں میں ان کے حقوق کو بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا میرے صحابی تیری ماں اور تیرا والد یا وہ تیری جنت ہے یا وہ تیری جہنم ہے۔ دو کلمات میں سب کچھ بیان کر دیا۔ جنت خدمت کے ساتھ جڑی ہے، جہنم نافرمانی کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ سارے مسائل ان دو جملوں سے اخذ کر لیے۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ سادے محترم وقت کے بڑے پابند ہیں الحمدللہ۔ پہلی فضیلت کیا کہ جامع کلمات آپ کو اللہ نے عطا کیے۔ دوسری فضیلت انبیاء پر کیا ملی، فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی ہے۔ جو رعب اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے وہ رعب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میدان بدر میں 313 صحابہ کو لائے، ادھر سے 1000 کافر ہیں، لیکن رعب اتنا پڑا، اللہ نے ہیبت اتنی طاری کی، 1000 کافر بھی لرزنے لگے، ان کے قدم بھی اکھڑ گئے، وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ 313 صحابہ فاتح بنے، 313 کو کامیابی مل گئی۔ نجران کا وفد آ گیا، نجران کے وفد نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کی، ان کے الہ ہونے میں مباحثہ کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ اللہ نہیں، وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنایا ہے، نشانی کے طور پہ مبعوث کیا، لیکن وہ نجران کا وفد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آ جاؤ پھر میں تمہیں مباہلے کی دعوت دوں گا، میں تمہیں مباہلے کے لیے بلاؤں گا، تم بھی آ جاؤ، اپنی اولادوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤں گا، میں خود بھی آؤں گا، آ جاؤ مباہلہ کر لو۔ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوا میرا رب مجھے بچائے گا، اگر تم سچے ہوئے تمہارا رب تمہیں بچا لے گا۔ وہ نجران کے لوگ وعدہ کر گئے، لیکن اتنا رو پڑا، ان کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی، ان کا جو بڑا عالم تھا جس کو انہوں نے رہبر بنا کر بھیجا، وہ کہنے لگا خدا کی قسم ان سے مباہلہ نہ کرنا، جو بھی ان کے لیے آ گیا، جو مقابلے کے لیے آ گیا، جو مباہلے کے لیے آ گیا۔ نجران کے وفد میں سے ان کے عالم نے کہا جو بھی اس نبی کے مقابلے میں آیا خدا کی قسم وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ وہ خود کہہ رہے اتنا روب پہلے مانا مکر گئے، نہیں جی ہم نہیں کر سکتے، ہم تو مارے جائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی مجھے میرے اللہ نے دی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں 1 میل کی مسافت پہ ہوں لیکن دشمن پہ ہیبت طاری ہو جائے گی، اس پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی۔ فرمایا تیسری چیز جو میرے اللہ نے مجھے خاص طور پہ عطا فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے میری امت کے لیے حلال قرار دے دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، کافروں سے مقابلہ ہو، کافروں سے جہاد ہو، جہاد میں جو مال مل جائے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے صرف
صرف حیوانات کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہوتی، مال غنیمت کا دوسرا مال اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اسے رکھنے کی اجازت نہیں، اسے پہاڑ پہ لے جایا جاتا، جمع کر کے رکھ دیا جاتا اور دعا کی جاتی، آسمان سے آگ آتی، بجلی اس کو جلا کر ختم کر دیا کرتی۔ یہ قبولیت کی علامت ہوتی۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں، اس کا کھانا حلال نہیں، لیکن اس امت کے بارے میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ آپ نے فرمایا میری امت والو، میرے اللہ نے مال غنیمت میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کر دیا، بلکہ اس کے حصے بیان کیے، 10ویں پارے میں اس کے حصے بیان ہوئے، اختیار بھی دیا، آپ کے لیے صرف حلال نہیں اختیار بھی ہے، جو چاہے اس میں سے لے سکتے ہیں، مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، آپ اختیار رکھتے ہیں، جو پسند ہو اپنی ذات کے لیے الگ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حصے بیان کر دیے۔ ایک چیز تیسری کیا ملی کہ اللہ نے مال غنیمت اس امت کے لیے کیا کر دیا بھائی؟ حلال کر دیا۔ کیسی شاندار آمد ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ فرمایا میری امت والو، چوتھی چیز خاص طور پہ مجھے ملی جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملی۔ فرمایا میرے اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد کی جگہ بنا دیا، ساری روح زمین کو مسجد کے لیے پاک کر دیا، ساری زمین کو نماز کے لیے پاک کر دیا، اور فرمایا پہلی امتوں کے لیے وضو سے طہارت کا ہونا ضروری تھا، وضو پانی کا استعمال ضروری تھا، پانی کے ذریعے سے وہ طہارت حاصل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ساری زمین عبادت کے لیے بھی حلال ہوئی، زمین پاکی کے لیے بھی حلال ہو گئی۔ مجبوری میں تیمم بھی ہو سکتا ہے، مٹی یا مٹی کی جنس آپ تیمم میں استعمال کر سکتے ہیں، پانی نہیں، یا مجبوری یا بیماری، کہا کہ میری امت کے لیے جائز ہے وہ پانی استعمال نہ کرے، اس کی جگہ کیا کرے؟ ڈھیلا لے، تیمم کے 3 فرض ادا کرے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کے ہاں وہ سب کچھ قابل قبول ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، پاک بنا دیا۔ پہلی امتوں کے لیے اپنی عبادت خانے میں عبادت کرنا ضروری تھا، آج بھی یہودی اپنے عبادت خانے میں عبادت کرنے کا پابند ہے، آج بھی عیسائی اپنے عبادت خانے میں عبادت کرنے کا پابند ہے، ہندو اپنے مندر میں عبادت کا پابند ہے۔ لیکن اس امت کو سہولت ملی، اگر کوئی سفر میں ہے جہاں نماز کا وقت ہو گیا نماز ادا کر لے، اللہ نماز کو قبول فرمائے گا، نماز کا اجر عطا کر دے گا۔ مسجد تک نہیں آ سکتا، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، دشمن ہے، کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اپنے گھر میں نماز ادا کرے، نماز کو قبول کر لیا جائے گا۔ زمیندارہ کرنے والا جو مسجد تک نہیں آ سکتا، جو مسجد میں آ نہیں سکتا، اسے اجازت ملی تو اپنا زمیندارہ بھی کر، جنگل میں نماز بھی پڑھ، پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا میرے پروردگار کا کام ہے۔ ساری روح زمین، مسجد کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، یہ مسئلہ نہ نکال لینا بیچ میں سے۔ مسجد کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن مجبوری میں ساری زمین سجدہ گاہ ہے۔ کچھ چیزوں کو اس سے استثناء ہے، استبل، مقبرہ، راہ گزر، ان چیزوں پہ نماز جائز نہیں ہے، قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جس جگہ کا یقین اور زمین کی پاکی کو اللہ نے اس کی خشکی بنا دیا، دھونا بھی ضروری نہیں۔ سورج کی شعائیں جس جگہ کو خشک کر دیں، بے شک وہاں نجاست تھی، ناپاکی تھی، لیکن زمین خشک ہوئی، نماز کی اجازت مل گئی۔ پوری زمین میری امت کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ 5ویں فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی، 5ویں نمبر پہ مجھے یہ ملا، اللہ نے مجھے ایک بستی کے لیے نہیں بھیجا، مجھے ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا، صرف مکی کے لیے نہیں بھیجا، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں بھیجا، پچھلے انبیاء کی طرح میں نہیں آیا، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں آیا، ایک بستی کے لیے نہیں آیا، ایک شہر کے لیے نہیں آیا، یا ایک زمانے کے لیے
لیے نہیں آیا, یا میں اس طریقے سے نہیں آیا, دوسرا نبی آئے گا, میری شریعت ختم ہو جائے گی یا میرا دین ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا لوگوں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْأَرْضِ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے سارے مخلوق کا مجھے نبی بنا دیا. پانچویں صفت میری یہ ہے خاص کہ میں سب کی طرف نبی ہوں, ساری مخلوق, صرف انسان نہیں کہا, الی الناس نہیں کہا, الی الخلق کہا. انسان بھی شامل ہیں, جنات بھی شامل ہیں, فرشتے بھی شامل ہیں, درخت بھی شامل ہیں, پہاڑ بھی شامل ہے. اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا بھی تھا, اطاعت بھی کرتا تھا, ہر چیز جانتی تھی. درخت بھی جانتا تھا نبیوں کا نبی ہے, حکم کو قبول کرتا تھا. پتھر بھی جانتے تھے نبیوں کا نبی ہے, سلام پیش کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر سلام عرض کرتے تھے. پانچویں چیز کیا ہے؟ میں سب کی طرف نبی ہوں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. فرمایا میں سب کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. آپ نے فرمایا میں محمد ہوں, آپ نے فرمایا میں احمد ہوں, آپ نے فرمایا میں ماہی ہوں, کفر کو مٹانے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں, لوگوں کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا, وہ میرے پاس آئیں گے, سفارش کے لیے آئیں گے, شفاعت کے لیے آئیں گے. آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں, ایسا عاقب کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. مَبِيَ النَّبِيُّونَ. میں آ گیا تو نبوت و رسالت ہی ختم ہو گئی ہے. اب میں ہی قیامت تک رہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے. امام مہدی علیہ رضوان نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر درخواست کریں کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے, امامت کروائیے, مصلی سنبھالیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا, میں تو اس نبی کا امتی بن کر آیا ہوں. اب میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا کیونکہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا, آپ کی رسالت کو ختم کر دیا, اتنے فضائل کے ساتھ بھیج دیا گیا. ایک حدیث میں فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. فرمایا میری امت والو اتنے شاندار طریقے سے بھیجا گیا, اتنے اعلیٰ طریقے سے بھیجا گیا. فرمایا میں دنیا میں صرف سردار نہیں, قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کا سردار میں بنوں گا. قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا. سب سے پہلے بس کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سارے لوگوں کو جمع کیا جائے. آپ نے فرمایا میں ہی سب سے پہلا سفارشی ہوں, میری شفاعت سب سے پہلے ہوگی. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ آدم صفی اللہ کے پاس آئیں گے, سفارش کر دیجئے. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے, سفارش کر دیجئے. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے, سفارش کر دیجئے. عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے, آپ سفارش کر دیجئے. ان میں سے یہ چاروں نبی جلیل القدر انبیاء ہیں, بڑے شان والے نبی ہیں, بڑے مقام والے نبی ہیں, بڑے فضیلت والے نبی ہیں. لیکن یہ چاروں کیا کہیں گے؟ اس مقام کے لیے ہم نہیں. آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اس مقام کے لیے میں نہیں. خلیل اللہ بھی کہیں گے اس مقام کے لیے میں نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی فرمائیں گے شفاعت کے مقام کے لیے میں نہیں. عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے شفاعت کے مقام کے لیے میں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج شفاعت کے مقام کے لیے اگر کوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے ادھر ادھر نہ جاؤ, سب جمع ہو کر وہاں چلے جاؤ. ساری امتیں جمع ہو کر آئیں گی, عرض کریں گی مقام محمود آپ کے لیے ہے, یہ لواء الحمد آپ کے لیے ہے. وَمَعِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ,
حمد کا جھنڈا آج آپ کے ہاتھ میں ہے. ساری امتی آج آپ کے پاس جمع ہو چکی ہے. آپ سفارش کر دیجئے, حساب و کتاب شروع ہو جائے, عذاب ٹل جائے, عذاب رحمت میں بدل جائے. آپ نے فرمایا میں سجدہ کروں گا, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی کبریائی بیان کروں گا. آج میں نہیں جانتا میری زبان پہ کیا کلمات ہوں گے, آج میں نہیں جانتا کن کلمات سے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, لیکن اتنی حمد و ثنا کروں گا, اتنی تعریف کروں گا. فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُؤْتَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے محمد اپنا چہرہ اٹھا لیجئے, بولیے آپ کو سنا جا رہا ہے, آپ بولیے آپ کو سنا جا رہا ہے, آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفا سفارش کیجئے تو شفا سفارش کو قبول کیا جائے گا. اختیار مل گیا, بولنے کی اجازت مل گئی. آپ نے فرمایا فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي, جب بولنے کی اجازت ملی, جب مجھے کہہ دیا گیا آپ بولیے سنا جا رہا ہے, آپ مانگیے عطا کیا جائے گا, آپ سفارش کیجئے سفارش کو قبول کیا جائے گا. آپ نے فرمایا میں کہوں گا میرے اللہ آج میں اپنی ذات کا سوال نہیں کروں گا, اپنی بیویوں کا سوال نہیں کروں گا, صرف گھر والوں کا سوال نہیں, صرف صحابہ کا سوال نہیں, اپنے زمانے کے لوگوں کا نہیں, صرف مکے والوں کے لیے نہیں, صرف مدینے والوں کے لیے نہیں, بلکہ کہیں گے آپ نے فرمایا میں کہوں گا فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي, اے میرے اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دے. میرا سوال تو میری ساری امت کے لیے ہے. حکم مل گیا جس کے دل کے اندر جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہے جہنم سے نکال لیجئے, کیونکہ آپ سے وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. 4 مرتبہ آپ یہ اس طرح سجدہ کریں گے, شفاعت کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ایسا محبوب نبی ہمیں عطا کیا ہے, ایسے محبوب نبی کی آمد ہوئی ہے ہمیں اطاعت کے لیے. اس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے, جس کا مقام یہ ہے, جس کی شان یہ ہے, جس کا مرتبہ یہ ہے. اللہ ہمیں اس نبی کی اداؤں سے محبت عطا فرمائے, اس کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخری پیغام اس محفل کی سلسلے میں, اس محفل کے حوالے سے میں زیادہ بڑا سبق نہیں دوں گا, ابتدائی چھوٹا سا سبق جو آسانی سے ہر بندہ پورا کر سکتا ہے. آپ کی محبت میں آج ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ رات کو سوئیں گے سنت کے مطابق سوئیں گے, کیونکہ سونا تو ہے ہی ہے, سنت کے مطابق ہو گیا. ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جب اٹھیں گے سنت کے مطابق اٹھیں گے, بیت الخلا جائیں گے سنت کے مطابق جائیں گے, کپڑا پہنیں گے سنت کے مطابق پہنیں گے, کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق کھائیں گے, پیئیں گے سنت کے مطابق پیئیں گے. یہ سارے وہ کام ہیں جو دن میں کرنے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اجر شمار نہیں ہوتا, یہ صرف کام رہ جاتا ہے. اگر ان سارے کاموں کو سنت کے مطابق کر لیا جائے کام بھی ہو گیا, ایک ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل گیا. ایک دن میں درجنوں سنت ایسی ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے جو کہا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے ہے اللہ اسے معاف فرمائے, اور استاد محترم کہ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.